اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر، ٹاک آف دا ٹاؤن آج موضوع ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ریلیونٹ موضوع ہے عورتوں کے حقوق اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے۔ بات یہ ناظرین کرام، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں قانون صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، شخصی آزادی اپنی جگہ، اس کا احترام بھی اپنی جگہ، مگر جب بات شریعت کی آئے گی تو حدود اللہ ہی اصل پیمانہ ہوگا کہ بے حیائی و بے شرمی پر مبنی اسلام مخالف بینرز ہاتھوں میں اٹھا کر، حیا کا جنازہ نکال کر، چند فنڈڈ دین بیزار، گھر بیزار اور ذہنی فرسٹریشن کا شکار عورتوں کو پوری اسلامی ریاست اور پاکستان کی باغیرت خواتین کی نمائندگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو گلے پھاڑ پھاڑ کر ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کا تماشا بنائے۔ ناظرین کرام، میں یہ بات انتہائی دعوے کے ساتھ ببانگ دہل مادر پدر آزاد تحریک کے پروردہ شمع برداروں اور دین بیزاروں سے کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی، دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کی کوئی تحریک، دنیا کی کوئی بھی NGO، دنیا کا کوئی بھی انقلاب، دنیا کا کوئی بھی مارچ، دنیا کا کوئی بھی سلوگن، دنیا کا کوئی بھی بینر، ازل سے ماری جانے والی، زندہ درگور کی جانے والی، وراثت میں بڑھ جانے والی، برہنہ کر کے نچائی جانے والی، کئی بار پروڈکٹ کے طور پر فروخت کی جانے والی، بیوگی میں بھی کوٹری میں بند کی جانے والی، ستی کی جانے والی عورت کو وہ حقوق، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ احساس، وہ توقیر، وہ عزت، وہ رتبہ، وہ تحفظ نہیں دے سکتے جو حقوق، جو مقام و مرتبہ دین اسلام نے اسے 1450 برس پہلے پریکٹیکلی اور ریٹن ڈاکیومنٹ یعنی قرآن و حدیث کی صورت میں دے دیا ہے، مکمل طور پہ دے دیا۔ اسلام کے نزدیک ناظرین، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے رشتوں میں پروئی ہوئی یہ عورت وہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے جس کی کوکھ اولاد آدم کی پیدائش کا ذریعہ اور جس کے قدم اولاد آدم کی جنت کا وسیلہ ہیں، جس کے حقوق کے معاملے میں اس کائنات میں حقوق انسانی کے سب سے بڑے علمبردار، سب سے عظیم علمبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ڈرایا ہے بلکہ ان کو حقوق دے کر یہ بھی بتلایا ہے کہ بہتر انسان ہونے کا پیمانہ عورتوں کے حق میں بہتر ہونا ہے۔ اور کمال یہ ناظرین کہ آج بھی 1450 برس بعد، بڑی اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں صاحب اس وقت میں، 1450 برس بعد کے بھی ناظرین، برطانوی ادارے انشور مائی ٹرپ نے دنیا بھر سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ ترین شہر کی جو فہرست جاری کی ہے۔
آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کے مطابق تنہا خواتین مسافروں کے لیے مدینہ پاک کو دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں نمبر 1 قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس پیرس، جوہانسبرگ، کوالالمپور اور دہلی کو یعنی اس طرح سے انہوں نے جو ہے واضح کیا ہے کہ یہ ورسٹ ترین سٹیز ہیں خواتین کے لیے. یعنی آج بھی پوری دنیا میں مدینے والی سرکار ہی عورت کے لیے دارالامان ہے. ناظرین کرام، عورت کے حقوق کا نعرہ بڑا ہی دل فریب نعرہ ہے. یہ ایک ایسا جال ہے جس نے ہمیشہ سے عورت کو اپنا شکار بنا کے رکھا ہے. میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کا مخالف ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن میں عورتوں کے حقوق کا شدید حامی بھی ہوں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حامی ہیں. مگر ناظرین، میں مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہوں، لہٰذا آئیں شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ کر عورت کو اس کی اصل کی طرف پلٹائیں. میں تمام لبرل سے اس وقت مخاطب ہوں، یعنی 8 مارچ کو مسکان کی آن سے منسوب کر کے حیا ڈے منانے کی کوشش کریں. ناظرین کرام، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسکان کو بھی یہ بتلائیے کہ وہ جو حریت پسند بن کے ایک عورت کی صورت میں اٹھی ہے، دراصل وہ ہماری میں سے ہی ہے، ہمارے اندر میں سے اٹھی ہے، ہماری نمائندہ ہے. یعنی آواز اٹھائیں اگر اٹھانی ہے تو، لیکن اس طرف آپ جاتے نہیں کہ آپ آواز اٹھائیں کاروکاری کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں جہیز کے نام پر قتل ہونے کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں وراثت میں عورت کے ساتھ زیادتی ہونے کے خلاف، آپ آواز اٹھائیں عورت پر تیزاب پھینکے جانے کے خلاف، آواز اٹھائیں جنسی تشدد کے خلاف، آواز اٹھائیں جنسی ہراسانی کے خلاف، آواز اٹھائیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف، آواز اٹھائیں قرآن سے شادی کے خلاف. یعنی آواز اٹھائیں ان تمام ایشوز پہ جو ایشوز ہیں. معاشرے کو کاکٹیل سوسائٹی نہ بنائیں. نظریاتی طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ چہرہ اسلامی رکھ کے دھڑ اگر غیر اسلامی ہو تو مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکل سلوشن اگر موجود ہے تو دین اسلام ہی میں موجود ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک واویلا مچ جاتا ہے. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو سب سے پہلے تو عورت کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بار بار اس بات کو جو ہے بتلایا جائے کہ دین اسلام سے پہلے جو مجموعی صورتحال عورت کی تھی وہ کیا تھی، یہ بتائیے. خاص طور پہ جو عرب کا معاشرہ ہے، دیگر معاشروں دیگر مذاہب کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں تو بڑی ابتر صورتحال تھی. اس عورت کو اگر مقام مرتبہ دیا تو دین اسلام نے دیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آپ نے جس انداز سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے قلب و ضمیر پر دستک دی ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے صفحے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سچی کتاب، جامع کتاب، حقائق سے پردہ ہٹانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. بے شک. اب قرآن حکیم کا مطالعہ جو انتہائی جامعیت اور کاملیت کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں مرد کی توقیر ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر عورت کی توقیر ہے. بالکل. اب جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بہنیں، یہ معزز خواتین کس المیے سے دوچار تھیں، قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. کاش آج ہماری بہنوں کو کوئی سمجھا سکتا کہ اسلام کی آمد سے پہلے، رحمت للعالمین کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ کس کرب میں مبتلا تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا.
زین للناس حب الشہوات من النساء کے مطابق مرد کی پوری توجہ اسے اپنی نگاہوں کا ایک مرکز بنانا، اس کو اپنے دل کی تسکین کا سبب بنانا، اسے ہوس پرستی کا ایک شکار بنانا، اس سے بڑھ کر عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا۔ درست۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر ہم ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا قصور کیا تھا درست کہ انہیں ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب معاشرہ بالخصوص اور دنیا کی تمام اس وقت کی متمدن قومیں کہلانے والی عورت کے معاملے میں جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اس کا آج ہماری بیٹی کو، ہماری ماں کو علم ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ان کے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے معمور انسانیت کا چمکتا دمکتا خوبصورت چہرہ اگر آ جائے تو ہماری کوئی بھی بیٹی اس بات کو گوارا نہ کرے کہ وہ عورتوں کے متعلق اس طرح کا تصور بھی کر سکے کہ ان کو اس اذیت سے گزارا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں عورت کا مقام یہ تھا کہ وہ باعث ننگ و عار تھی، ٹھیک ہے، جن کے پاس وسائل تھے وہ قینات کی صورت میں بچیوں کو خرید لیتے تھے، اغوا کر لیتے تھے، ان کو مجلس میں، محافل میں ایک زینت بنا کر ان کو ناچ ڈانس اور اس طرح کی فضولیات میں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو معاشرتی زندگی میں جو میلے منعقد کیے جاتے تھے وہ ایسے ہی مردوں کی اس جنسی تسکین کا سبب بنانے کے لیے عورتوں کو اس میلے کی زینت بنایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہود کو دیکھیں، وہ عورت کو اتنا شرمناک مقام دے چکے تھے، عیسائیت کو دیکھیں، مجوسیت کو دیکھیں، وہ تو عورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اس کو، مطلب وہ صنف کے اعتبار سے بھی عورت تسلیم کرنے، یعنی آج ہم جن کے تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں ان کے اندر رہباؤں کا تصور تو دیکھیے۔ بالکل صحیح، بلکہ ہندوازم میں آپ دیکھیے، مطلب ہندو مت میں تو عورت اللہ معاف کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا وہ تو انتہائی درجے کا برا سلوک ہوتا۔ ہندو یہ کرتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی، چند کلو شیر غلے کے بدلے بچی کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، بچی پیدا ہوئی اسے باعث عار سمجھتے ہوئے پانی میں ڈبویا، اس کو مار دیا، اور اگر وہ زندہ بھی رہی تو جب شوہر کا موت آئی اس کے ساتھ اس کو ستی کر دیا گیا، اس کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن بالخصوص جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت اور احترام آدمیت کو وہ شرف بخشا جو ہمیشہ کے لیے انسان کو عزت دیتا رہے گا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ماں، بیٹی، بہن کے تقدس کے طور پر اس انداز میں اس کو معاشرے کے سامنے رکھا کہ لوگ بیٹیاں پیدا ہونے پر اللہ کی رحمت کے منتظر ہونے لگے، اس کو رحمت جاننے لگے، اس کو عزت کا نشان دینے لگے۔ تو اسلام سے پہلے عورت معاشرے میں یہ مقام رکھتی تھی کہ شوہر فوت ہو گیا، مرد نے اس کے اوپر جس نے بھی بڑھ کر چادر ڈالی اس کی زبردستی ہو گئی، وراثت میں تقسیم ہو گئی، وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح باعث سمجھ کر قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب کسی کو بتایا جاتا تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ میں کیا کہوں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا اب بات یہ کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی پروفیسر صاحب نے جو ایک سیناپسس دیے، ظاہر عرب کے معاشرے کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی بدترین تھی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری بعثت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر قرآن اور حدیث کی صورت میں، اور سرکار علیہ السلام نے جو پریکٹیکلی ظاہر وہ بتایا اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ورڈکٹ ہے اللہ کا عورتوں کے بارے میں اور احادیث میں سرکار علیہ السلام نے جو ورڈکٹ دیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ان کے حقوق کو کس انداز سے واضح کیا ہے، بتائیے تھوڑا سا یہ شمع برداروں کو کہ صاحب عورت تو کچھ تھی نہیں اس وقت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم اور خوبصورت ڈسکشن جاری ہے، اور عورت کے مسائل کے حوالے سے اور اسلام کس نظر سے خواتین کو دیکھتا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب نے اسلام سے پہلے کا ایک نقشہ کھینچا، تو میں صرف ایک بات یہاں کر کے قرآن کی آیات کی طرف آتا ہوں
کہ آج یورپ اور مغرب نے جو تصور ہمیں دینے کی کوشش کی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت مساوی ہیں اور ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ایکویلٹی کا جھانسا دے کر عورت کو انہوں نے جس طرح اس کے اصل رول سے نکال کے بازاروں میں لا کھڑا کیا اور اس کو ٹرین اور بس کا ڈرائیور بنا دیا، اس کو مختلف جو گیس سٹیشن ہیں ان پہ وہ سیلز مین سیلز وومن بنا دیا، اور کہیں وہ سویپر تک صفائی کرنے کے درجے تک لے آئے۔ اسلام نے عورت کو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہوا جو جی بالکل، اسلام نے ان تمام افراط و تفرید سے اٹھا کے عورت کو کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذات پات کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا، جنس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس چاہے کوئی مرد آئے کوئی عورت آئے، جو بھی خالص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا اور ایمان اختیار کرے گا، فرمایا وہ ذکر ہو یعنی وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں، جو وہ کوشش کریں ان کو ان کی کوشش کے مطابق ملے گا، اور ساتھ ہی فرمایا للنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین جو کوشش کریں گی ان کی کوشش کے مطابق ان کو ملے گا۔ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی جینڈر کی وجہ سے کوئی ایسا وہاں پہ جو ہے وہ کلیسیفیکیشن کی گئی ہے کہ یہ مرد ہے جی اس کو دیا جائے گا، یعنی صنف کے اعتبار سے دونوں کو حقوق برابر ہیں، برابر حقوق دیے گئے، یہ بنیادی بات ہے۔ بالکل یہ بنیادی بات۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے نا کہ جو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ کیا دیے جا رہے ہیں، اور مرد کو کس انداز سے عورتوں کے معاملے میں حقوق کے سلسلے میں پابند کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اب جتنے بھی خواتین کے جو نان اور نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے ذمہ لگا دی گئی، اور قرآن حکیم نے یہ کہہ دیا کہ مرد جو ہے وہ باہر جائے، وہ معاشرے کے اندر تگ و دو کرے، محنت کرے، اور عورت کو گھر کی رانی اور ملکہ بنا کے اس کو گھر کے تخت پہ بٹھایا اور اس کو سارے وہ حقوق دیے۔ تو یہ جو اپنا رول کھڑا ہوتا ہے، یہی تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ کہتے ہیں گھر کی رانی بنایا، تخت پہ بٹھایا، تو کہتی ہیں ہمیں تو معذور کر دیا ہے۔ وہ جو قرآن دیکھیے، جو قرآن حکیم ان کو شرف اور عزت دے رہا ہے، اگر وہ اس کو شرف اور عزت سمجھیں اپنے لیے تو کتنی خوبصورت زندگی گزاریں، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گزاری۔ اسلام کی کیا وہ کامیاب خواتین نہیں تھی؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سب سے بڑی مبلغہ اور فقیہ امت نہیں تھی، جنہوں نے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچائی ہیں اور احادیث کو روایت کیا ہے؟ تو یہ بہت ہمارے اچھا یہ تو صحابیات پہ تم بات کرتے ہیں، مجھے پہلے یہ بتائیے نا کہ حقوق کے معاملے میں کیا بتلایا سرکار علیہ السلام نے؟ جی میں مزید کیسے ڈرائے یہ بتائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا جو تم میں سے بازار جائے اور شاپنگ کرنے کے لیے جائے، خریداری کرنے کے لیے جائے، اور وہاں سے اشیاء کو خریدے اور پھر واپس آئے تو بعض چیزیں صرف اپنی بیٹیوں کے لیے لے اور آ کے بیٹیوں سے کہے میں یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور وہ جو اسلام سے پہلے یہ تھا کہ بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن نے اس کو بڑی اس کی مذمت فرمائی، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے بچی کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا یہ بچی جو ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتائیے تھوڑا سا، ایک تو یہ کہ حقوق کے معاملے میں تھوڑا سا کلام کیجیے آپ کہ جو حقوق بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام نے دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ خواتین کو عملی طور پر کیا مقام اور مرتبہ، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ریٹن ڈاکومنٹ آ گیا، بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ریٹن ڈاکومنٹس تو بڑے بن جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی۔ سرکار علیہ السلام نے پریکٹیکلی مقام و مرتبہ دیا ہے، اور خاص طور پہ مقام و مرتبہ اس طرح سے دیا کہ صحابیات کی صورت میں اس وقت کے معاشرے میں ہمیں وہ بہت ہی تابناکی کی صورت میں نظر آتی۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بہت شاندار انٹرو دیا اس اہم ترین موضوع پہ، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینٹر آف اسلامک سٹڈیز میں گفتگو کرتے ہوئے آج سے کچھ عرصہ پہلے شہزادہ چارلس نے یہ کہا تھا کہ چند دہائیاں قبل میری دادی کو بھی جو حقوق حاصل نہیں تھے اسلام نے 1400 سال پہلے حقوق خواتین کو ریفرنس آپ نے دیا، واہ۔ تو اس لیے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بیٹی کو بھی حق دیا، جناب زہرا پاک تشریف لاتی ہیں، آقا کھڑے ہو جاتے، یہ اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس تناظر میں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال بعد سمجھیں گے تو شاید اس طرح ہم سمجھ نہ پائیں، اس ماحول میں میرے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے
اور اگر بیوی کے حقوق دیکھے جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے اور کبھی آقا آگے گزر جاتے کبھی میں گزر جاتی اور جب آقا آگے گزرتے نا تو پھر آقا ارشاد فرماتے عائشہ ہاذہ بتلکا یہ اس جیت کا بدلہ ہے جو آج میں نے لیا ہے. یعنی بیوی کا حقوق اور مقام و مرتبہ بھی اس واضح ہو رہا ہے, بیٹی کا بھی, بیوی کا بھی, ماں کا بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آقا کے بچپن میں دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئیں. پھر ایک موقع پہ جناب حلیمہ سعدیہ آئیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی بچھائی, انہیں اس پہ بٹھایا اور پھر تحائف کے ساتھ انہیں رخصت فرما کر کہا اگر میں رضائی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اگر میری وہ ماں نسبی ماں موجود ہوتی تو میں کتنی محبت کرتا. اس میں ایک روایت میں آقا نے یہ اشارہ کیا اہمیت دلانے کے لیے کہ اگر میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہو جاؤں اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لوں, 7 سورت ملانے لگوں فرض نماز میں, میری ماں مجھے پکارے یا محمد, تو شاید میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. یہ اہمیت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. بیٹی کو حقوق دیے, بیوی کو حقوق دیے اور ماں کو حقوق دیے, جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا. حضرت پروفیسر صاحب نے کہا ان حالات میں 1400 سال پہلے جہاں عورت کو بازار کی جن سمجھا جاتا تھا, آج بھی بنایا ہوا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی طور پہ یہ اختیارات عورتوں کو, صحابیات کو زمانے میں دے. عیدین کی نماز با جماعت پڑھنے کا آقا نے حکم ارشاد فرمایا, نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی آقا نے اجازت دی, با جماعت نماز کا آقا نے حکم دیا. یہ سارے اختیارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عطا فرمائے. اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صحابیات کے ساتھ انٹلیکچول ایکسچینج بھی کیا کرتے تھے, آپ مشورہ بھی لیا کرتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں آج یہ سمجھا جاتا ہے خواتین سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, ان کی رائے نہیں ماننی چاہیے. دیکھیے پہلی وحی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس کس نے بنائی ہے؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. الفاظ دیکھیے نزول وحی میں جو میرے آقا کی کیفیت ہوئی, بخاری کے الفاظ کیا ہیں. اب اس موقع پہ میرے آقا نے مشورہ فرمایا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے مشورہ کیا اور آپ کے مشورے پہ پھر عمل بھی فرمایا. اور صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ, جب صلح ہو گئی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج پہلی بار ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں احرام کھولو, یہ احرام نہیں کھول رہے. جناب ام سلمہ نے کہا آقا آپ باہر نکلیے, آپ خود کھول دیجئے, صحابہ آپ کی اتباع میں کھول دیں گے. میرے آقا نے وہی عمل فرمایا. اور یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا. آپ یہ دیکھیے کہ سامنے کفر نے جو کچھ بھی کیا تھا, یہاں جو ہے وہ اپنا جانثار موجود ہیں, کتنا بڑا ایک جو ہے ڈیسیشن لینا تھا. اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی جو مشورے پہ لیا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام سے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں خواتین سے, صحابیات سے, عورتوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. آج ہم جو تضیق محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں سے, خواتین سے, اپنی ازواج سے مشورہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ سنت مصطفیٰ, یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے مشورہ نہ کریں یا ان کی بات پہ عمل نہ کریں. اچھا ایک اور دیکھیے, بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے سیکھو, یعنی کتنی بڑی ذمہ داری عطا کی. بتائیے ذرا. بالکل. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک عملی طور پہ اختیارات دیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی بھی لڑکی یا بچی کے ساتھ جو نکاح ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, باقاعدہ مشورہ ہوگا, اور اگر کوئی کنواری ہے, باقرہ ہے, تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. حضرت خنسہ کا نکاح ہو گیا, انہوں نے ناپسند فرمایا, آقا نے اسے منسوخ فرما دیا. اب یہ خواتین کے ساتھ جو تعلق ہے, میں ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے آخری بات کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو مرد اور عورت کو ایک نفس سے میرے رب نے پیدا فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم, اور بنایا کیوں ہے؟ سکون کے لیے, مودت کے لیے, رحمت کے لیے, مارنے پیٹنے کے لیے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. ٹھیک, بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہی, اور مجھے یقین ہے کہ یقیناً بہت سے اس وقت جو لبرلزم کے پرووکرز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, دیکھنا بھی چاہیے. دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ اصلاح ہوتی رہنی چاہیے. ممکن ہے بہت سی باتیں آپ لوگوں کی نظروں سے نہ گزری ہوں, آپ کی سماعتوں سے نہ گزری ہوں,
کچھ آپ سیکھ لیجئے، کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن معاشرے کو اس ٹریک پر لے کے آئیے جو معاشرے کا صحیح ٹریک ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، درود پاک کا وقفہ انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بہت اہم ترین بات، جو بچیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی شاید سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہونا چاہیے، یعنی ہمارا سٹیٹس معاشی طور پہ کیا ہونا چاہیے، معاشرتی طور پہ کیا ہونا چاہیے، سماجی طور پہ کیا ہونا چاہیے، آیا کہ ہمیں جاب کرنی ہے، جاب نہیں کرنی ہے، باہر نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے، کاروبار کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان ساری باتوں پہ انشاءاللہ آج آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جوابات ملیں گے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات ناظرین میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بڑا اب معاملہ جو ہے نا خلط ملط ہو چکا ہے، یعنی اب آپ ایک بڑی تھن سی لائن تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تھن سی لائن کو ہم نے بہت زیادہ کراس کر لیا۔ اب وہ ریڈ لائن ہم کراس کر چکے ہیں ناظرین۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ بات کرنے والے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا مغرب کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں۔ اچھا، مغرب کی مثال جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ذرا سے سمجھ لینا چاہیے کہ مغرب تو وہ ہے نا جس نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد عورت کو باہر نکالا، اور آج صورتحال یہ ہے مغرب کی صاحب کہ اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ عورت کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک عورت کو انہوں نے ایک پروڈکٹ کے طور پہ جو ہے بیچنا شروع کر دیا ہے، اور ٹریلینز آف ڈالرز کی ناظرین عورت جو ہے بنیادی طور پہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے مغرب کی نظر کے اندر۔ اچھا، ہمارا مسئلہ دوسرا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورت کو ایک مان دیتے ہیں، ایک مقام دیتے ہیں، ایک عزت دیتے ہیں، ایک توقیر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری ماں بھی ہے، یہ ہماری بیٹی بھی ہے، یہ ہماری بہن بھی ہے، یہ ہماری بہو بھی ہے، اور احترام کے سارے رشتے ہم نے عورت کے ساتھ مربوط کر کے رکھے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب آپ ویسٹ کے پرووکر بنتے ہیں اور ویسٹ کی آئیڈیالوجی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے روڈ میپ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اس وقت ایک دم آگ لگی ہے نا سارے سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، میں مستقل تمام ٹی وی چینلز کو دیکھ رہا ہوں اور ٹاک شوز کو دیکھ رہا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے ناظرین، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنی منافقانہ اپروچ ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دیں، اتنی منافقانہ اپروچ ہے کہ کئی پروگرامز میں نے یہ دیکھا کہ جو ایکچول بینرز عورت مارچ کے اندر دکھائے جاتے ہیں انتہائی بیہودہ اور غلیظ قسم کے۔ کمال یہ ہے کہ ٹاک شوز کے اندر جب وہ گفتگو ہو رہی ہے تو پیچھے جتنے بھی وہ بینرز دکھا رہے ہیں وہ بینرز نہیں دکھا رہے ہیں جو سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ بینرز دکھا رہے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے نعرے جس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا اور بات کرنے والا جو ہے بنیادی طور پر اپنے اندر بائی ڈیفالٹ ایک سوچ لے کے بیٹھا ہے کہ میں نے مغرب کے ایجنڈے کو ٹو کرنا ہے اور دنیا کو وہ دکھانا ہے کہ جو اصل تصویر نہیں۔ اصل تصویر تو وہ ہے جو وہ ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں۔ بس اس منافقت کو ختم کیجئے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی اپنی نارمز ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنا ایک نظام ہے جو کہ اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اسلام کی طرف سے، ظاہر ہے اس کو سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ایک اسٹیٹس دیا ہے، اس کی وضاحت کیجئے کہ اس میں عورت کو کیا کیا دیا گیا، کتنے حقوق دیے گئے؟ بہت شکریہ
جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا اور استحکام کے لیے جتنا حصہ مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے. درست. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. درست. اور یہ سٹیٹس دے کر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ. پھر حکم دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے جو حقوق ہیں بے عین ہی وہی حقوق عورت کے ہیں، ان کو برابری دے دی. ٹھیک ہے. اب سماج میں آ کر آج ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں وہ تو زمانہ جاہلیت میں موجود تھا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے سامنے وہ نقشہ رکھا جائے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت عورت انہی چیزوں میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی سے بلکہ اس کی ڈیجیٹلائز فارم جو ہے آج ہے، یوں کہہ لیجیے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شقائق اور رجال قرار دیا کہ یہ تمہارے دل کا ٹکڑا ہے، ان کا ہر حال میں خیال رکھنا. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کے خوف کو اپنے سامنے ہر حال میں رکھنا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی امتیاز نہیں کیا کہ عورت یہ محسوس کرے کہ وہ مرد کے مقابلے میں کم ہے. بتائیے ذرا سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے کیا کیا دیا عورت کو؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو معاشی طور پر نہیں روکا. ٹھیک ہے. امہات المومنین کوئی کھالوں کو رنگ رہی ہیں، کوئی کاروبار کر رہی ہیں، تجارت کر رہی ہیں، ان کو منع نہیں کیا، باؤنڈری نہیں لگائی، باؤنڈری نہیں ڈالی. باؤنڈری اگر ہے تو صرف یہ کہ عورت اس انداز میں معاشرے کا کھلونا نہ بنے کہ اس کے جسم کے اعضاء مردوں کے لیے باعث توجہ بن جائے. لیکن اگر وہ یہ کہے میرا جسم میری مرضی ہے پھر کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ تو جاہلیت میں موجود تھا. بالکل ٹھیک. وہ بن سنور کر اسی طرح سے ایک ایک عضو کو نمایاں کر کے وہ معاشرے میں آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے اور ہم ان کے لیے ایک ہوسناکی کا سبب بن رہی ہیں. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم میں کوئی امتیاز نہیں برتا. ٹھیک ہے. جب یہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر لازم قرار دیا تو کوئی کسی سے پوچھے کہ مرد اس سے فائدہ اٹھائے گا، عورت اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت کو علمی میدان میں آگے نہیں جانا ہے اور وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کے لیے میدان مقرر کیجئے کہ جس کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں بے ہنگم زندگی نہ بنے، توازن قائم رہے، ایک اعتدال کی راہ پر چلیں، کہیں خرابیاں نہ ہوں جن کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جہنم بن چکا ہے. ہم بالکل زمانہ جاہلیت کے بدترین دور میں داخل ہو چکے ہیں عورت کے معاملے میں. کہ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب مجھے بتائیے، نان نفقے کے معاملے میں ذرا بتائیے، وراثت کے معاملے میں بتائیے. یہ ایشوز ہیں ایکچولی، یہ ایشوز ہیں جس کو اب ہم ایڈریس نہیں کر رہے. اب ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی، یعنی یوں کہیے کہ لبرلز نے توجہ کہیں اور لگا دی. اصل تو ایشوز یہ ہے نا، اسلام نے ماں بہن بیٹی کو ورثے میں حصہ اس کا مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور حصہ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور عورت کو تو اس معاملے میں یہ عظمت ملی ہے کہ وہ اگر معاشی طور پر مستحکم ہے، مال کما رہی ہے، تو پھر بھی شوہر اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولاد کی تعلیم کے اخراجات کے لیے، ان کے نان نفقہ کے لیے آپ میرا ہاتھ بٹائیں. اگر وہ خوشی سے دو پہیے چلتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام یہ ساری ذمہ داری مرد پر ڈالتا ہے، عورت کو اس سے. پھر یہ کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ جس طرح صدقہ و خیرات کی ضرورت مرد کو ہے اسی طرح عورت کو ہے. درست. والمتصدقات کا لفظ قرآن کریم نے کہا. تو اسلام نے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ان کے کسی طرح سے بھی مرد سے ان کو کم نہیں رکھا، برابر کے حقوق دے کر انہیں اس انداز پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی. مجھے دیکھو
کہ میں کس انداز سے، اور یہ جو آپ فرما رہے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو مطلب جو عورتوں میں تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پر ان کو کسی مقام پر بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مرد ان کو اپنے سے کم تر سمجھیں، مرد ان کے اوپر ظلم کریں. فاتقوا اللہ فی النساء کے کلمات کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو میدان جنگ میں خدمات کی اجازت دی. یہ دیکھیں نا آپ، یعنی ان کے لیے میدان متعین کیے کہ یہ مرہم پٹی کے لیے آئیں، ان کو پانی پلائیں، قیدیوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بازار میں اگر کوئی عورت دکانداری کر رہی ہے تو اس کو منع نہیں کیا کہ تم دکان، لیکن یہ کہ حدود کا تعین کیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی شناخت کو قائم رکھ کر معاشرتی طور پر، سماجی لحاظ سے اور معاشی اپنے سیاسی طور پر آگے آئیں. یعنی عورت جو ہے وہ جاب بھی کر سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے جاب کے لیے، عورت کاروبار کر سکتی ہے جیسا آپ نے بتایا، عورت جو ہے اپنے علمی میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے باؤنڈری ہونی چاہیے، حدود ہونی چاہیے. اب جھگڑا سارا جو ہے پروفیسر صاحب، اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، جو میں دیکھتا ہوں وہ سارا حدود کا ہی ہے. یہ جو آج کل جو نعرے لگ رہے ہیں، ان نعروں میں جو خاص طور پہ مجھے بات سمجھ آتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ حدود میں معاملہ ہو، وہ یہ کہتی ہیں کہ ساری حدود جو ہیں ہمیں کراس کرنی ہے، ہمیں آزادی دی جائے. مرد اور عورت کا امتیاز اگر مٹا دو گے تو معاشرتی طور پر جو فساد آئے گا، اسی سے تو آج ہم پاکستان کے طور پر پوری دنیا میں بدنام کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک، بچیوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، عورتوں کی عزت اور عظمت کیوں کم ہو رہی ہے، عورتیں بات بات پر ان کا کتنے واقعات عدالت میں چل رہے ہیں، اخبارات میں آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں. ان تمام تر برائیوں سے بچنے کے لیے اسلام نے عورت کے لیے جو ایک وسعت دی ہے، اسی انداز میں آپ چلیں. عورت مرد کے برابر مرتبہ حاصل کرے گی، مرد کے برابر معاشی طور پر آگے بڑھے گی، سیاسی میدان میں حصہ لے گی، اس کے لیے تمام میدان اسلام نے واضح کیے ہیں. اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، جیسے یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا، بلکہ میں ایک جملہ اگر ادا کروں تو شاید ہو سکتا ہے یہ قابل گرفت نہ ہو، کہ جو آزادی سرٹن باؤنڈری میں اسلام نے عورت کو دی ہے، اس سے بہتر آزادی کسی اور جگہ اسلام مطلب جو کسی اور مذہب نے عورت کو دی نہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر، مثال کے طور پہ آج کے دور میں اگر آپ فنڈڈ این جی اوز کی بات کریں، جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کا باقاعدہ ہرکارہ بنی ہوئی ہیں، جو بہت کچھ مطلب ظاہر کرنا چاہتی ہے. پھر ہر سال ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ 8 مارچ کے نام پہ جو ہے جو تماشے کیے جاتے ہیں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پہ، ان کے حقوق کے نام پر. پھر جو شتر بے مہاری یعنی آزادی کے نام پر وہ جو نعروں میں نظر آتی ہے، اسلام کا تمسخر بنایا جاتا ہے، آپ کے ریچولز کا تمسخر بنایا جاتا ہے. معاذ اللہ یہاں تک کہا گیا کہ نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی آیات کو جو ہے مس انٹرپریٹ کیا گیا. کیا ایجنڈا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ اور دیکھیں آپ یہ دیکھیے، 8 مارچ آنے سے 20 دن پہلے جو ہے یہ ایک ڈیبیٹ ٹریگر کر دی گئی ہے جو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اصل میں جنید صاحب بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے 3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کسی بھی تحریک کو اگر آپ نے جاننا ہو تو اس کے سلوگنز اور اس کے نعروں سے ہی اس کو جانا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جو یہ این جی اوز ہیں یا جو باہر سے ایک مداخلت پاکستان میں جاری ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جو ایک اسلامی قانون ہے اور اسلامائزیشن کا جو عمل شروع سے جاری ہے، اسے کبھی بھی جاری رہنے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، اور حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج تک اسی پہ زور دیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اسلام کا نام نہ لے. اب دیکھ لیں یہ جو نعرہ ان کو دیا جا رہا ہے مائی باڈی مائی چوائس، اور اس طرح کے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، میں یہ کہنا چاہوں گا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا صاحب، جی کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو میں نہیں سمجھتا کہ میں مطلب ان کو سناؤں والا. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سلوگنز ہیں اور یہ جو نعرے ہیں، اس میں تو یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سلیم، یہ انسانی شعور اور ایک انسانی فہم اور فکر کے بھی خلاف ہیں. اور بھائی کہاں انسان کی مرضی چل سکتی ہے؟ ہم نے جب پیدا ہونا ہے اور اپنے ماں باپ کا اختیار کرنا ہے، کیا اس میں ہمیں چوائس دی گئی ہے؟ کیا ہمیں اپنے بلڈ گروپ کا اختیار کرنے میں چوائس دی گئی ہے؟ کیا ہمیں اپنے جو دیگر معاملات ہیں اس میں ایک خاص جگہ پہ اختیار دیا گیا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ نے کب مرنا ہے، آپ نے کب پیدا ہونا ہے. اسی طرح انسانی جسم کے بارے میں، اس جسم کا مالک اللہ رب العزت ہے،
اور اس کی مرضی کے دوسری طرف جاتے ہوئے یہ تو انسانی شعور اور عقل سلیم کے بات خلاف ہے. اب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے, اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ اپنے گھروں کے اندر رہو اور دور جاہلیت والا جو ایک فیشن ہے وہ نہ کرو. آج ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے, آج ہمارے ٹاک شوز کیا کر رہے ہیں, ہمارے ڈرامے کیا دکھا رہے ہیں, تو جو ایک باہر سے چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں ہمیں ان کو روک کر اسلام کی جو فکر ہے اس ملک کے اندر اس کو فروغ دینا ہوگا. نیت صاحب بات یہ ہے, اصل میں یہ عورت کی میرا اہم جملہ کہہ رہا ہوں, عورت کی آزادی کی جنگ نہیں ہے, عورت تک پہنچنے کی آزادی کی جنگ ہے. اچھا, یہ اصل میں ایجنڈا پیچھے یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ بالکل اس کو ایک بازار حسن کی طرح پورے ملک کو بنا دیا جائے, بالکل کر دیا جائے, جو جہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہے باؤنڈریز کو اٹھا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اگر ایسا نہ ہوتا یہ این جی اوز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ ریپ کے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی, یہی اس طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں پھر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو جسم فروشی کے اڈے ہیں جب ان پہ پابندی لگانے کی بات کی جاتی ہے پھر یہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ سامنے آ جاتے ہیں. اور آخری بات اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک سالڈ بنیاد موجود ہے, اور وہ بنیاد قرآن ہے, اور وہ بنیاد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو پریمبل ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, وہ قرارداد مقاصد ہے, اور ہمارے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف پریمبل نہیں ہوگا بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا ایکٹیو پارٹ ہوگا, اور اسلامی اقدار کو اس ملک میں فروغ دیا جائے گا. یہ لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کو ہٹانا چاہتے ہیں. مجھے ذرا پاکستان کی بات کی ہے, مجھے ذرا ٹیکنیکلی ایک بات کا جواب دیجئے. ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہے, وہی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے, میں جو چاہوں کروں, اور پھر وہ ایک موب کریٹ کرتی ہے, باقاعدہ این جی اوز کو ساتھ ملاتی ہے, اور اس کے بعد پورا جو ایک مومنٹم بن جاتا ہے, اور وہ ایک تحریک کی صورت مطلب جو ہے باقاعدہ فنڈڈ تحریک کی صورت اختیار کرتی ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ مجھے میری آزادی جینے کا حق دیا جائے, میں جس طرح سے چاہوں زندگی گزاروں, یا مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے انہی قوانین کو فالو کرنا ہوگا جو کہ اس آئین پاکستان کہتا ہے؟ بالکل, اس میں کیا فرق ہوگا؟ اب دیکھیں, آئین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہوتا ہے, اور اس آئین کو آپ بائی پاس کر کے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. میرا آئین اس بات پہ قدغن لگاتا ہے کہ میں کیا پہنوں کیا نہ پہنوں؟ نہیں, آئین ہمیں ایک اصول مہیا کرتا ہے. آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی خلاف شرع قانون نہیں بن سکے گا, اور اسلامی اقدار اور اسلامی کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے گا. تو ایسا لباس پہننا یہ اسلامی کلچر کی یہ اس کی دجیاں جو ہے وہ بکھیرنے کی طرح ہے. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر جنید صاحب یہ فرمایا تھا کہ اس ملک کا آئین قرآن ہوگا, اور قرآن پاک کے جو اصول ہیں وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوگا. لہٰذا ہمیں اس کے دفاع میں آواز بھی بلند کرنی ہوگی, آگے بھی آنا ہوگا. آخر میں یہ بتائیے, آج ہمارے معاشرے میں اب چونکہ جو ایشوز ہیں اس پہ ذرا سا بات کر لیتے ہیں, یہ ہیں اصل ایشوز جس پہ بات ہونی چاہیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہی بات ہے کہ صحیح طور سے چونکہ ہم نے اسلام کی روح کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو مسائل ہیں. کاروکاری کے نام پر, جہیز کے نام پر, قرآن سے شادی کے نام پر, جنسی ہراسانی کے نام پر, وراثت میں حق نہ دینے کے نام پر, چھوٹی عمر کی شادیوں کے نام پر, یہ عورتوں کے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں نا, کہیں نہیں, خال تو موجود ہیں. ایسا نہیں کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے, لیکن وہی بات ہے جہاں موجود ہیں اب وہ ایڈریس ہونے کی بجائے ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی. بتائیے. جنید بھائی, گزارش یہ ہے کہ خواتین اگر اپنی حقوق کی جنگ میں کسی عہدے تک بھی پہنچنا چاہیں تو جس وطن میں ہم بیٹھے ہیں وہاں محترمہ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ تو وزیر اعظم رہی ہیں. ابھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو حق نہیں ملتا؟ بالکل ٹھیک, آپ میں صلاحیتیں ہوں گی تو آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی ملٹری کے میڈیکل کور میں لیفٹیننٹ جنرل وہ جو نگار جوہر ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ. کیا زبردست مثال آپ نے دی ہے, واہ, بے نظیر تو خود بے نظیر ہے. تو مطلب یہ کہ ایسی مثالیں موجود ہیں. آپ اگر اس وطن میں آگے بڑھنا چاہیں عزت احترام کے ساتھ تو آپ کو عہدہ. اور آپ فورسز کی جو آپ مثال دے رہے ہیں, فورسز میں آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک مطلب ایک ٹھیک ٹھاک ریشو جو ہے خواتین کا آ چکا ہے, اور وہ باقاعدہ مطلب بہت اچھے انداز سے پرفارم کر رہے ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہلی بار ہوا, اور وہاں تک پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آپ سر سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں سینئر جج کے طور پہ جو مطلب عائشہ, کیا نام ہے ان کا, عائشہ صاحبہ غالباً نام ہے ان کا, وہ بھی مطلب ڈپیوٹ ہوئی. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین اپنے حق کی بات کریں, اسلام نے روکا نہیں, لیکن دلیل چاہیے. شائستگی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اور حیا کے ساتھ بات کرنی ہے. امیر المومنین جناب عمر کے سامنے بات نہیں کی کسی خاتون نے اپنے حق میں. وہ جہیز کا کتنا مشہور واقعہ,
تو روکا تو نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں تمہاری بات ٹھیک ہے, آپ نے اسے تسلیم کیا. جس کے رستے سے شیطان بھاگ جائے اس نے بھی بات سنی ہے, لیکن آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے, جرأت اور حوصلے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بے حیائی کے ساتھ بات تو تسلیم نہیں کی جائے گی, بلکہ اگر فرش پہ بیٹھ کے خاتون دلیل کے ساتھ بات کرے تو عرش پہ میرا خدا بھی سنتا ہے. یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے لیے ہے, جو حضرت ثابت بن اوس جو انصاری ہیں ان کی زوجہ ہیں, اور ان کا جھگڑا زہار کا معاملہ ہو گیا تھا. رسول اکرم کی بارگاہ میں وہ اپنا معاملہ لے کر آئیں, میرے آقا خاموش ہو گئے تو قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا, یہ آیات نازل ہو گئیں. اور یہی حضرت خولہ امیر المومنین جناب عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی معاملے میں آپ کے سامنے آ گئی, اور حضرت عمر کے ساتھیوں کو غصہ آیا کہ یہ امیر المومنین کے ساتھ کیوں الجھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, انہیں جواب نہیں دینا, ان کی بات تو عرش پہ میرا خدا بھی سنتا ہے, تو عمر کیوں نہیں سنے گا. تو خواتین اگر دلائل کے ساتھ بات کریں گی تو میرا رب بھی سنتا ہے, رسول خدا بھی سنتے ہیں, امیر المومنین بھی سنتے ہیں, اور آئین پاکستان بھی سنتا ہے. اب یہ بتائیے جو مسائل پاکستان میں ہیں, جنون مسائل جو عورتوں کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کا حل کیا ہے. جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل تو ہیں, اور آپ نے ایک لفظ بولا کہ یہ خال خال ہیں, یعنی جتنا اسے پراپوگیٹ کیا جاتا ہے اتنے مسائل نہیں ہیں. میں ایک جملے سے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کی ریشو اتنی ہے جتنی کووڈ کی ڈیتھ کی ریشو ہے, 1 سے 2%. شاید اس معاشرے میں یہ مسائل بھی اتنے سے ہیں, زیادہ نہیں ہیں, انہیں بڑھایا جاتا ہے. لہذا ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, ریاست کو آگے بڑھنا ہے, قوانین کی عملداری ہونی چاہیے, قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے, اسلامی تعلیمات پہ عمل ہونا چاہیے, قرآن و سنت کو بالآخر اختیار کرنا ہی پڑے گا. اگر 70-72 سال صرف ہم نے نام لیا ہے, اب اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ مسائل آپ کے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. مجھے یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خال خال مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو جو ہے اپنا وراثت میں عورتوں کو حق نہیں دیا کیسز نظر آتے ہیں, آپ کو جہیز کے نام پہ عورت جو ہے پٹتی ہوئی, مرتی ہوئی, زندہ جلتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو آج بھی جو ہے, آج بھی انٹیریئر سندھ کے اندر کئی کیسز ہیں کہ جس میں قرآن سے شادی کے معاملات جو ہیں سامنے آتے ہیں, کاروکاری کے معاملات آپ دیکھیے نا, غیرت کے نام پہ قتل کے معاملات جو ہے, بلکہ وہ اپنا کئی کمیونٹیز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے فائر کر دیا جائے تو وہ لڑکی جو ان کی ہو جاتی ہے. تو ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا جہالت ہے, کیا اسلام کا پیغام صحیح نہیں پہنچا, یا ہم ان ایشوز کو صحیح طور سے ایڈریس نہیں کر پا رہے, کیا ہوا؟ سب سے بنیادی چیز تو جہالت ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور قرآن اور سنت سے رہنمائی نہ لینا ہے, اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا, اور سب سے اہم چیز ہے کہ ذرائع ابلاغ کی اصلاح بھی بہت اہم ہے, کہ جس ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے وہ آپ کو تصویر کیسے دکھائی جا رہی ہے, اور آج کا میڈیا کیسے کام کر رہا ہے, ان چیزوں پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اور ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور میں بڑا محتاط ہو کے یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مردوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, اور خاندان کے جو فرائض ہیں, والدین کے جو فرائض ہیں, انہیں بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو جائز حقوق آپ کے اولاد کو دیے ہیں, اپنی عزت کے نام پہ انہیں قربان نہیں کرنا چاہیے, آپ کو وہ حقوق ان تک پہنچانے چاہیے. دیکھیے قرآن عزیز یہ کہتا ہے کہ نان و نفقہ کے اعتبار سے مرد کو اپنی ازواج کے معاملات میں لاپرواہی کی اجازت نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ آیت مبارکہ یہ تفصیل بیان یہ کر رہی ہے کہ جو بیویوں کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے, اور والدین کا نان و نفقہ وہ مستحب ہے. ہم اس مستحب کو واجب کا درجہ دیتے ہیں, اور اس لیے پھر مسائل جو وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مرد ہو کے یہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, صحیح ہے, اور ظاہر ہے دنیا بھر میں آپ کو مرد بھی سن رہے ہیں, عورتیں بھی سن رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ جو ایشوز ہیں, جن ایشوز کے اوپر این جی اوز نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا, اس کی شکل اب مکمل طور پر مسخ ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منبر و محراب سے علماء کرام کو کس حد تک اس پہ کردار اب ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اب بات ہاتھوں سے نکل گئی ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا, ایک مضبوط ترین فورس, فنڈڈ فورس جو ہے وہ بالکل آ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, کیا کیا جائے؟ جی جنید بھائی, علماء کی ہی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو جو اسلام کی ذمہ داری علماء کے ہاں ہیں, جو ممبر کی محراب کی ذمہ داری ہے, انہیں اسلامی تعلیمات میں جس طرح پروفیسر صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, قرآن اور سنت میں, حدیث میں, نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی سیرت میں آپ نے عملی طور پہ جو حقوق دیے, ہمارے ممبر پہ محراب پہ وہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی, ہمارے خطبوں کے یہ موضوعات ہوتے نہیں ہیں, ہم اپنے جھگڑوں میں آج تک الجھے ہوئے ہیں. جب تک ہم ان معاشرتی رویوں کو بیان نہیں
کریں گے, لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے. اور میرا آخری جملہ یہ ہے, اور یہ مردوں کے نام یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو انفرادی ملکیت کا بھی حق دیا ہے. رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے زمانے میں صحابیات باغوں کی مالک بھی ہوا کرتی تھی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند بھی فرماتے تھے. اور جو آیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. زکوٰۃ اسی پہ لازم ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے, جو صاحب نصاب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, ظاہر ایک رفٹ ہے, اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں, پاکستان تو پراکسیز کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, اور ظاہر انٹرنیشنل فنڈنگز بھی اپنی جگہ. بہت سمجھ کے, بہت سنبھل کے چلنے کا وقت ہے. ناظرین میری گزارش علماء کرام سے یہ ہے صاحب کہ وہ ذرا ان مسئلوں کو, ان مسائل کو ٹیک اپ کریں اور اس پر اپنا کلیئر ورڈکٹ دیں. بہت ضروری ہے صاحب, ورنہ یاد رکھیے گا کہ جو فورسز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں وہ کسی طور سے بھی پاکستان کا بھلا نہیں چاہتی. کتاب الشفا کی جانب سورہ یوسف کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھر والوں, ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ, کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو, کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر مقبول ہوگا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.